اگر کسی آدمی نے فرض نماز کی پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ ناس پڑھ لی تو دوستو جان بوجھ کر کوئی آدمی اس طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، یہ آدمی گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فرض کی پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی تو اب ہم کیا کریں، کیونکہ قرآن کریم تو سورہ ناس پر پورا ہو جاتا ہے، اب ہمیں اپنی نمازوں کو کیسے آگے پورا کرنا ہے، ہمیں اگلی رکعتوں کے اندر کون سی سورت پڑھنی ہے۔ تو دوستو جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیں پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنی ہے، دوسری میں چھوٹی، یہ کرنا بھی افضل ہے۔ اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ہم ترتیب سے سورت کو پڑھیں، یعنی پہلے الم تری پڑھ لیے، پھر اس کے بعد لیلافی پڑھیں، پھر اس کے بعد ارایت الذی پڑھیں، پھر انا اعطیناک پڑھیں، ترتیب سے یہ پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے فرض نماز کی پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ ناس پڑھ لی تو دوستو جان بوجھ کر کوئی آدمی اس طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، یہ آدمی گناہگار ہوگا، نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ تو دوستو اسے اگلی فرض رکعت میں، اور اگر ان نے سنت کی پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی، فرض کی پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی، تو اب اس کے لیے جائز یہ ہے کہ یہ پچھلی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی فرض کی ایک رکعت کے اندر اس نے سورہ ناس پڑھی، اب اسے اگلی رکعت میں قرات کرنی ہے تو اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق کا پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اس نے سنت کی پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی تو اب اس کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد اور تبت یدا، یہ تین صورتیں پڑھنا بھی جائز ہے، ان کو پڑھ کے بھی اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر اس کے لیے یہ بات ہے کہ اگر اس نے فرض کی پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی ہے تو اب اس کے لیے بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی اگلی رکعت فرض میں بھی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے، اور اگر اس نے سنت کے اندر پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی ہے تو اگلی تین رکعتوں کے اندر بھی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے، یہ زیادہ بہتر اور افضل بات ہے۔ جائز وہ بھی ہے لیکن افضل اور بہتر بات یہ ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی ہے تو اگلی رکعتوں میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور اگر سنت کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی ہے تو سنت کی تینوں رکعت کے اندر بھی قل اعوذ برب الناس ہم پڑھیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر بات ہے۔ ہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی ہم نے تو کتنی بار ہی ایسا کیا ہے کہ کبھی قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں پڑھ لی اور پھر اس کے بعد بہت ساری رکعتوں کے اندر ہم نے پچھلی صورتیں پڑھی ہیں، تو کیا اب ہماری وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو دوستو وہ نماز آپ کی ہو جائے گی اور اس میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اگر اب بھی آپ سے ایسا ہو جائے تو اس میں بھی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے فرض کی پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو ہمارے لیے افضل بہتر بات یہ ہے کہ ہم دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور اگر ہم نے سنت کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو اب ہم تینوں اور اگلی تینوں رکعتوں کے اندر بھی قل اعوذ برب الناس پڑھیں، یہ ہمارے لیے افضل اور بہتر بات ہے۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر پہلی رکعت میں فرض میں قل اعوذ برب الناس پڑھی تو دوسرے میں بھی قل اعوذ برب الناس آپ پڑھیں، اور اگر سنت کی پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو اب تینوں رکعت میں بھی آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں، یہ افضل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا